اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ومن صحبہ وتبعہ بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن کریم پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ مثابت اور امنا، اس پر اگر بات کی جائے تو بہت سے تفسیری نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، مثابت اس کا ایک معنی ہے مرجع، یعنی لوٹنے کی جگہ۔ بچے کا مرجع کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ کہیں بھی چلا جائے لوٹ کر ماں باپ کے پاس آتا ہے چھوٹا بچہ۔ اسی طریقے سے مرجع اسے بھی کہتے ہیں جو نگاہوں کا مرکز ہو، کہیں پر بھی ہو وہ مرکز نگاہ بنا ہوا ہو۔ تو قرآن کریم لوگوں کے لیے مرکز نگاہ بھی ہے، مرجع بھی ہے، اس لیے کہ لوگ دور دور سے یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کوئی عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد پھر طواف کے لیے آ رہا ہے، اور بار بار لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو بار بار کسی چیز کو دیکھے اور بیزار نہ ہو جائے۔ ہم بھی اور آپ بھی جب کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی منظر ہے یا کوئی اچھی جگہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ لیا، دو مرتبہ دیکھ لیا، تیسری مرتبہ یار دیکھا ہوا ہے بھائی۔ لیکن یہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس نے نہیں دیکھا ہوا ہوتا وہ کہتا ہے مولا ایک بار دکھا دے، جس نے ایک بار دیکھ لیا کہتا ہے نا اب بار بار دکھا دے، اب مجھے بار بار دیکھنا ہے۔ تو بار بار اس کی طرف مسلمانان عالم، عشاقان خدا، عشاقان بیت اللہ یہاں پر آتے ہیں۔ اور مرجع اس لیے بھی کہتے ہیں، ناظرین، مرجع اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو یہاں پر آ جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اور مرجع کا ایک معنی، یہاں مثابت کا ایک معنی یہاں پر ناظرین جو ہے وہ اس معنی میں بھی ہے، گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ثواب کے معنی میں ہے، ثواب کی جگہ۔ مثابت ثواب کی جگہ، یعنی ثواب کی جگہ تو یہ بھی ہے، آپ یہاں نماز پڑھیں، یہاں بھی ثواب ہے، پاکستان میں کسی ملک میں ہے، لیکن وہاں پر ثواب کی جگہ کیوں کہا؟ کہ یہاں پر آپ ایک نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو 25 گنا، جماعت کے ساتھ 27 گنا، ٹھیک ہے۔ لیکن حرم پاک میں آپ ایک نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کریں گے یہاں پر تو چلے جی 700 نیکیاں مل جائیں گی، 10 نیکیاں، 700 نیکیاں، بدھ حد سے بڑھا لیں 1400 نیکیاں، واللہ یضاعف لمن یشاء کے تحت۔ لیکن حرم میں ایک نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے مثابت کا معنی۔ اور امنا، امن کی جگہ، ومن دخلہ کان آمنا، دوسرے مقام پر فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ دنیا میں بھی امن اس اعتبار سے کہ کوئی ظالم شخص بھی وہاں پر چلا جائے، مسلمان ہو وہاں چلا جائے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کوئی قاتل وہاں پر چلا جائے تو اس سے وہاں پر بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قاتل کو بھی یہاں حرم پاک میں پاؤں تو میں اسے قتل نہ کروں یا نہ کرنے کا حکم دوں جب تک وہ وہاں سے باہر نہ آ جائے۔ اور آخرت میں امن یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہو گیا،
محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر ناظرین 90 ہے، 90 ہے۔ یہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ اسے حدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حدا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 90 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 90 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ تکادو ایک کلمہ، السماوات دوسرا، یتفطرنا تیسرا، من چوتھا، ہو پانچواں، پھر اس کے بعد واو چھٹا، تنشق ساتواں، الارض آٹھواں، تخر نواں، الجبال دسواں، حدا 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ تکاد السماوات، تکادو میں دال پر پیش ہے، اس سے السماوات کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ تکاد السماوات، سین حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھانا جائے، تو تکاد السماوات نہیں پڑھیں گے، تکاد السماوات، سین کا ساؤنڈ ہوگا۔ میم اور واو پر کھڑا زبر ہے، تو اسے الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یتفطرنا، را ساکن ما قبل تو پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یتفطرنا، من علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من ہو۔ نون ساکن کے بعد حرف القی ہا آ رہا ہے، نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد حرف القی آ جائے، یعنی حروف القی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوینوں سے اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، غنہ نہیں کیا جاتا۔ من ہو غلط، من ہو۔ و تنشق الارض، تنشق میں نون ساکن اس کے بعد شین حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ اور قاف پر پیش ہے، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وتنشق الارض وتخر الجبال، تخر میں را پر پیش ہے، اسے الجبال کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ وتخر الجبال حدا، یہاں وقف کریں گے تو حدا پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، ان میں ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے ناظرین، ان کی نشاندہی کریں گے، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض
وتخر الجبال ہدا. ناظرین یہ آیت نمبر 90 ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم السماوات، دوسرا ہے ہو ضمیر، تیسرا ہے الارض، چوتھا الجبال، پانچواں ہدا. اسے لکھ لیتے ہیں ناظرین. پہلا السماوات، اور دوسرا ہے ہو ضمیر، تیسرا ہے الارض، چوتھا ہے الجبال، پانچواں ہے ہدا. ناظرین و سامعین، یہ 5 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل تکادو، دوسرا یتفطرنا، تیسرا تنشقو، اور چوتھا تخر. کل یہاں پر 4 افعال ہیں. نمبر 1 تکادو، نمبر 2 یتفطرنا، نمبر 3 تنشقو، اور نمبر 4 تخر. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو من ایک حرف ہے اور واو دوسرا. من اور واو. تو ناظرین یہ 5 اسماء، 4 افعال، 2 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اب اسماء، افعال اور حروف، ان کی ناظرین تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے السماوات. پہلا اسم ہے السماوات. سماوات اس کا معنی ہے آسمانوں، اس کا معنی ہے آسمانوں، اور اس کا مفرد ہے سماعن. سما کہتے ہیں ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. تو وہاں پر دیکھیں سما ہے ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان. اس کا مطلب ہے کہ آسمان ایک نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. قرآن کریم میں 7 سماوات طباقا، سورہ ملک میں، کہ 7 آسمان تہ در تہ ہیں. تو ناظرین سما عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ارض و سما، تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد ارض. ارض کہتے ہیں زمین کو. کئی ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض مفرد ہے، اس کی جمع ہے ارادن. تو ارض کا معنی ہوگا زمین، ارادن بہت سی زمینیں. اور بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اسم جنس ہے. جب اسم جنس کہا جائے تو ناظرین پھر یہ واحد جمع دونوں کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور میں نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی ارادن نہیں پڑھا.
ارض ہی پڑھا، حالانکہ سماوات وہاں پر جمع آئی ہے لیکن یہاں پر ارض. تو اس کا یہ ہے کہ ان کی بات مجھے زیادہ بھاری لگتی ہے، وزنی لگتی ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اسم جنس ہے. جب اسم جنس ہے تو واحد جمع دونوں کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہم اردو میں ارض کہتے ہیں اور جمع اراضی کہتے ہیں. عربی میں ارض کہتے ہیں اور ارادن کہتے ہیں. ضاد اور ذات کا فرق ہے، ورنہ یہ ارض اور اراضی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جبال. جبال کہتے ہیں پہاڑ. جبال پہاڑوں، یہ جمع ہے. اس کا مفرد ہے جبل. جبل کا معنی پہاڑ، جبال پہاڑوں. اور اس کے بعد حدہ. حدہ کا معنی ہے لرزتے ہوئے. حدہ کا معنی لرزتے ہوئے. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل ہے تکادو. تکادو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب. صیغہ واحد مؤنث غائب. اور ظاہر ہے کہ یہاں سماوات جمع مکسر ہے تو اس لیے ناظرین یہاں پر تکادو استعمال ہوا، واحد مؤنث غائب. اور اس کا معنی یہ ہے کہ قریب ہوتا ہے یا قریب ہوگا. اس کا معنی یہ ہوگا کیونکہ یہ فعل ناقص کے زمرے میں کہتے ہیں افعال قرب، کہ جب یہ داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر تو ناظرین فعل پر داخل ہوتے ہیں قرب کا معنی دیتے ہیں. فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل ناقص میں سے اسی کے قبیل میں سے ہے کہ فعل کی تمام خصوصیات ان میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہے. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. تو تکادو کا معنی کیا کریں گے؟ قریب ہے. یتفطرنا فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب. اور اس کا معنی ہے پھٹ جائیں. اس کا معنی ہے پھٹ جائیں. بلکہ یہ ناظرین صیغہ جمع مؤنث غائب ہے اور اس کا معنی کہ پھٹ جائیں. ویسے اس کا معنی ہوگا پھٹ جاتے ہیں، وہ پھٹتے ہیں یا پھٹیں گے، وہ پھٹتی ہے یا پھٹے گی، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ پھٹ جائیں. پھر اس کے بعد ہے تنشقو. تنشقو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کا معنی ہے کہ شق ہوتی ہے یا شق ہوگی، یا ٹکڑے ہوتی ہے یا ٹکڑے ہوگی، اور یہ معنی ہوگا شق ہوتی ہے. تو تنشق الارض، زمین شق ہوتی ہے. اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہوگا زمین ٹکڑے ہو جائے یا زمین شق ہو جائے. اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے شق، شین قاف زبر شق. اس کا معنی ہے کسی چیز کا پھٹ جانا. یہ عام طور پر ناظرین اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے تخرو. تخرو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب. اس کا معنی ہے وہ گرتا ہے یا وہ گرے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ گر پڑیں. وہ گر پڑیں، یعنی تخر الجبال، پہاڑ گر پڑیں. ناظرین اب چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف ہے من. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی واقعہ آپ کو سنا رہا ہو یا کوئی بات سنا رہا ہو، آپ کو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، آپ کو معلوم. ہم کہتے ہیں یار یہ من وعن میں نے سنا ہوا ہے، تو من وعن. بہت سے لوگ کہتے ہیں من وعن. من وعن نہیں ہوتا، من وعن ہوتا ہے. تو عام طور پر من وعن اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے اگلا حرف واو. اور واو جو ہے ناظرین اس کا معنی ہے اور. واو کا معنی ہے اور. اچھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء 4 افعال، 5 اور 4 9، 2 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہوئے. 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 سما، نمبر 2 ارض اور اراضی، نمبر 3 تنشق میں شق، اور نمبر 4 من میں من معن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. تا زبر تا، کاف الف زبر کا، دال سین پیش دس، تکادس. سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا پیش تو سماواتو، تکادس سماواتو. یا زبر یا، تا زبر تا، فا طا زبر فت، طا را زبر طر، نون زبر نا، یتفطرنا،
میم نون سے من آپش ہو من ہو یتفطرن من ہو واو زبر وا تا نون زبر تن شین قاف زبر شق قاف لام پیش قل حمزہ را زبر ار داد پیش دو وتنشق الارض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض واو زبر وا تا زبر تا خا را زر خر را لام پیش رل وتخر جیم زر جی با الف زبر با لام پیش لو جبالو وتخر الجبال ہا دال زبر حد دال دو زبر دن حدن یہاں وقف کریں گے تو حدہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن، قرآن کو سمجھنا۔ ناظرین اس میں ہم حرف بحرف، لفظ بلفظ جو ترجمہ ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ قاری قرآن جو پڑھنے والا ہوتا ہے قرآن، تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایک حرف کا ترجمہ کرنا آ جائے، سمجھ میں آ جائے، تو ہم اس لیے حرف بحرف ترجمہ بھی آپ کو سمجھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آسان فہم ترجمہ، کہ یعنی ایک ایک حرف کے ترجمے کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ کریں نا تو پھر اجتماعی ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، ہر حرف کا ترجمہ تو سمجھ میں آئے گا، تو اسی لیے ہم آسان فہم ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اور پھر اس کے بعد آسان ترین تفسیر ناظرین وہ اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ تفسیر کے بغیر آپ کو قرآن کا کوئی حکم سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ قرآن کی آیت کس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے تفسیر ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تکادو قریب ہے، السماوات آسمان، یتفطرن پھٹ جائیں، من سے، ہو اس، وا اور تنشق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، الارض زمین، وا اور تخر گر پڑیں، الجبال پہاڑ، حدا لرزتے ہوئے، وتخر الجبال حدا اور گر پڑیں پہاڑ لرزتے ہوئے۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔
قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں جو ہے وہ تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے تھے وہ خاص طور پر جو ہے وہ آیت نمبر جو 87 ہے اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، کہ جس میں فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکے ہیں۔ ناظرین اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پر جو ایمان لائے، اس کے رسول کی تصدیق کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے اس کا اقرار کیا، اور جو کچھ آپ نے حکم دیا اس پر عمل کیا، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین بریک سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 87 کے لیے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں کہ جو کہا گیا کہ جنہوں نے رحمان سے عہد لیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت جس نے دی، اور اللہ کے سوا گناہوں سے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، گناہوں سے پھرا، نیکیوں کی طاقت، یعنی گناہوں سے دور رہا اور نیکیاں کرتا رہا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھی۔ اور ابن جریش کہتے ہیں کہ اس سے مراد اعمال صالحہ کرنے، یعنی اعمال صالحہ، جو اعمال صالحہ کرے گا تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین سے عہد لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر صبح اور شام اللہ تعالیٰ سے عہد لے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر صبح اور شام کو یہ کہے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، غیب اور شہادت کو جاننے والے، میں تیری طرف اس دنیا کی زندگی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں یہ شہادت دوں گا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو واحد ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ تو مجھے میرے نفس کی طرف نہ سونپ دینا، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کی طرف سونپ دیا تو وہ مجھے خیر سے دور اور شر سے قریب کر دے گا، اور میں تیری رحمت کے سوا اور کسی چیز پر اعتماد نہیں کرتا۔ بس تو میرے لیے اپنے پاس عہد کر لے جس کو تو قیامت کے دن پورا کرے گا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بس جب وہ یہ کلمات پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ان کلمات پر مہر لگا کر ان کو عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جن کا اللہ کے پاس عہد ہے؟ پھر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اللہ رب العالمین ہمیں یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا شمار ان بندوں میں فرمائے کہ جنہیں داخل جنت کیا جائے، جو عہد لیے ہوئے ہوں۔ تو یہ جو میں نے حدیث پاک عرض کی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ الفاظ دن میں ایک مرتبہ دہرا لیا کریں گی کلمات، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ 5 وقت نماز پڑھیں، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے کسی کو ایذا نہ دیں، خیر والی بات ہمیشہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ نہ فرائض واجبات کی پابندی کریں تو انشاءاللہ ناظرین اللہ کا عہد ہوگا، اور انشاءاللہ روزی قیامت ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے صدقے، پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، امت کے اولیاء کاملین کے صدقے انشاءاللہ ہمیں بھی داخل جنت فرمائے گا۔ اب اس کے بعد ناظرین جو اگلی آیت ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافروں نے کہا، یہ آیت نمبر 88 ہے، کافروں نے کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ بے شک تم نے بڑی سخت بات کہہ دی ہے۔ ناظرین اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا، اور ان آیات میں اب ان کافروں کا رد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہود کہتے تھے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ علیہم السلام. اور مشرکین جو ہے، مشرکین عرب، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، 30 میں. اور مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد جئتم شیئا ادا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی، اور تم نے بہت سخت بات کر دی. اور فرمایا کہ علامہ راغب نے کہا علی رحمٰ نے کہ ایذا جو ادا ہے اس کا معنی ہے ایسا برا کام جس کے کرنے سے شور مچ جائے. اور یہ بھی کہا گیا کہ تعجب خیز بات کو ادا کہا جاتا ہے، یعنی رحمان کا بیٹا کہنا ایسا برا کلمہ ہے جس کے کہنے سے شور مچ جائے یا جس پر لوگ تعجب کریں. ناظرین، یہ بھی کہا گیا کہ حدہ کا معنی ہے دیوار گرنے کی آواز. تخرو اور حدہ دونوں کا معنی گرنا ہے. اس آیت کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا قول کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت غضب میں لانے والی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ حلیم نہ ہوتا اور اس نے اپنے عذاب کو مؤخر نہ کیا ہوتا تو اس بات کے سبب وہ ایسا عذاب بھیجتا کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساہیوال سے. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن. نہیں، واو نہیں ہے. تکاد السماوات یتفطرن. یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے آلکوٹ سے حفظ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. ترجمہ: قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. ترجمہ: اور کافروں. سنائیے. میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصلہ آباد سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ پنجاب سے. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ کہاں سے؟ لاہور شیرا کوٹ سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اچھا یہاں پر یاد رکھیں وطن شق الارض نہیں ہے، اردو یہاں دوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ نے صحیح پڑھا ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاننے والا سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ترجمہ. قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھتے ہیں اور رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ ہمیں www.arYQTV پر ضرور جوائن کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.